پچھلے دنوں ایک بہت عزیز دوست ہیں، بھائی ہیں، تو وہ بڑے پریشان تھے. انہوں نے مجھے کال کی اور مسئلہ پوچھا. ان کی بیک میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود وہ مسجد چلے جاتے ہیں. جب بھی گھر میں ہوتے ہیں، جاب پہ نہیں ہوتے تو گھر میں ہوتے تو مسجد چلے جاتے ہیں، یا جاب پہ بھی کہیں موقع ملے تو مسجد میں نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، تو جب سجدے کی حالت آئی تو میں نے ایسے ہاتھ آگے نکالے، تو میں نے سجدہ کیا. تو نماز کے بعد مجھے ایک بندے نے پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ اس طرح تو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھوں کو آپ ایسے آگے نہیں نکال سکتے، یہ حدیث میں منع ہے. کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پھر جو ایک دن پھر مسجد گیا تو میں نے ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے سجدہ کیا، تھوڑا جھک کے. تو مجھے ایک اور بندے نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ اس طرح تو ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ تو یہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ نمازیں پڑھنے آتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر بندہ مفتی ہے، اور دوسروں کی غلطیاں نکالنا لوگوں کا یہ شغل ہے، اور فتوے دینا کسی پڑھے لکھے بندے سے اور کسی سمجھنے والے بندے سے پوچھنا چاہیے. اور جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، یعنی خواہ مخواہ شغل بیلے کے طور پہ ان کو فتوے دیتے رہنا نہیں چاہیے. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ اب میں کیسے نماز پڑھوں. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. بے شمار لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، صرف ان کا نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھیں. تو گزارش یہ ہے کہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے. جب آپ رکوع کرتے ہیں، آپ صحت مند ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ گھٹنوں پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے تاکہ آپ رکوع میں کمفرٹیبل ہوں. آپ سے امیجن کریں کہ اگر آپ رکوع کر رہے ہیں اور گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھے ہوئے تو رکوع کتنا مشکل ہوگا. اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں زمین پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، آپ نے سکھایا کہ 7 جسم کے جو حصے ہیں، اعضاء ہیں، ہڈیاں ہیں، ان کو زمین پہ لگاؤ. تو ان میں 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور آپ کا ماتھا ہے، چہرہ ہے. یہ 7 کو کیوں لگانا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ آپ کا سجدہ کمفرٹیبل ہو. آپ سجدہ ٹرائی کریں ہاتھوں کے بغیر، زمین پہ ہاتھ نہ لگائیں، تو آپ اٹھ سکتے ہیں سجدے سے. تو یہ آپ کو سپورٹ کے لیے ہے، تاکہ آپ کا سجدہ کمفرٹیبل ہو، آپ کو سپورٹ ملے اور آپ کی اٹھک بیٹھک صحیح ہو سکے. اب آپ آ جائیں بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کا مسئلہ. اب اس کو کوئی ایشو ہے تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اب جب وہ سجدہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اپر باڈی ہوتی ہے نا، یعنی آپ کی باڈی کا اوپر والا حصہ جو ہے، اب آپ اس کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اشاروں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو تھوڑا سا سر کو جھکا لیں، تو یہ اشارہ ہو گیا کہ آپ رکوع کر رہے ہیں. اور جب آپ سجدہ کریں تو تھوڑا سا اور باڈی کو تھوڑا سا اور جھکا لیں، بس اتنا ہی ہے. اب آپ جب باڈی کو جھکائیں گے تو اگر آپ کو سپورٹ چاہیے تو آپ فری فیل کریں. جہاں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے، جہاں آپ جیسے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ایسے اپنے ہاتھوں کو رکھ سکتے ہیں، اپنی باڈی کو سپورٹ دیں. اور جس طرح آپ سپورٹ محسوس کرتے ہیں آپ ایسے سجدہ کر سکتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے. اب ہاتھوں کا فنکشن تو ختم ہو گیا جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے اپر باڈی کو یوز کرنا ہے، اس کے ساتھ سجدہ کرنا ہے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمفرٹیبل ہوں، ہاتھوں کو نیچے سائڈ پہ کر لوں، آپ ایسے سجدہ کریں، آپ کا سجدہ پرفیکٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں میں کمفرٹیبل ہوں کہ میں یہاں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے سپورٹ لوں ان کی، آپ ایسے کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں میں کمفرٹیبل ہوں کہ میں پورا بازو یہاں لگاؤں اور پھر مجھے سپورٹ ملے تو میں تھوڑا مضبوط فیل کرتا ہوں، ایسے تو آپ ایسے کر لیں. جس طرح آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو رکھیں. یہ نارمل حالات نہیں ہیں آپ کے لیے. وائی یو سٹنگ آن دا چیئر؟ اس لیے کہ آپ کو کوئی ایشو ہو گیا ہے.
تو یہ آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اب نارمل ہیں، اور جو اب نارمل سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں ان کے لیے نارمل حکم نہیں لگتا. تو اب آپ جیسے مناسب آپ کے لیے ہو، جیسے آپ کمفرٹیبل ہوں، جیسے آپ سپورٹ فیل کرتے ہوں، آپ اس طرح نماز پڑھیں. تھوڑی باڈی جھکا سکتے ہیں جھکا لیں، ورنہ گردن تھوڑی نیچے کر لیں، اور ہاتھوں کی، کونیوں کی، بازو کی، جہاں بھی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ سپورٹ لیں تاکہ آپ سجدہ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل ہو کے کر سکیں. بس یہ مسئلہ ہے. کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں، سپورٹ فیل کرتے ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہاں رکھیں. بھائی لوگوں کو نماز پڑھنے دو. جو مسجد میں آ جاتا ہے تو کم سے کم اس کو نماز پڑھنے دو. اگر سمجھانا ہی ہو تو اچھے طریقے سے سمجھاؤ یا کسی کے پاس لے جاؤ. جو لوگ آتے نہیں ہیں مسجد میں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جو آتے ہیں اس میں سے بندے سو کیڑے نکالتے ہیں. لہذا مہربانی فرمائیں کہ صحیح لوگوں کو گائیڈ کریں یا کسی کے پاس لے جائیں، خود مفتی نہ بنیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.